کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ بار بار ایک ہی غلطی دہراتے ہیں؟ کیوں کچھ رشتے ہر بار ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کی زندگی میں کامیابی آتے آتے رک جاتی ہے؟ اور سب سے حیران کن سوال، اگر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن کوئی دوسرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا دماغ ہو تو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کتاب کا خلاصہ جانیں گے جو دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کے اکثر مسائل کی جڑ باہر نہیں بلکہ آپ کے ذہن میں برسوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ 5 قدم بتاؤں گا جنہیں سمجھ کر آپ اپنے ذہن کا ڈیٹاکس شروع کر سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کتاب کے مصنف سینڈی سی نیوبگنگ ایک مصنف، مراقبہ، میڈیٹیشن کے استاد اور ذہنی و جذباتی تبدیلی کے ماہر ہیں۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ہزاروں افراد کے ساتھ کام کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مسائل کی صرف علامات کا علاج کرتے ہیں مگر اصل وجہ تک نہیں پہنچتے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے مائنڈ ڈیٹاکس میتھڈ تیار کیا، جس کا مقصد انسان کے لاشعوری ذہن میں موجود پرانے جذباتی زخموں اور محدود کرنے والے عقائد لمیٹنگ بلیفز کو پہچاننا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ایک درخت کے پتے بار بار سوکھ رہے ہوں تو کیا صرف پتے بدل دینے سے درخت دوبارہ ہرا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ مسئلہ پتوں میں نہیں، جڑوں میں ہوتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی صرف مسائل کے پتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ان جڑوں تک نہیں پہنچتے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اور اب سوال یہ ہے، وہ جڑ آخر ہے کیا؟ سینڈی کہتے ہیں، ہم سب اپنی زندگی میں 2 طرح کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں اور دوسرے وہ جو نظر نہیں آتے لیکن ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کسی شخص کو بار بار غصہ آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس کا غصہ آج پیدا نہیں ہوا، بلکہ شاید بچپن میں کسی ایسے واقعے نے اس کے اندر یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ دنیا محفوظ جگہ نہیں ہے۔ اور یہی ایک عقیدہ آج ہر صورتحال میں اس کے ردعمل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، جب تک آپ اصل وجہ کو نہیں ڈھونڈیں گے، کوئی بھی نئی عادت، کوئی بھی موٹیویشن اور کوئی بھی کامیابی مستقل تبدیلی نہیں لا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ سب لاشعور میں چھپا ہوا ہے تو آخر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کو کون سا پرانا واقعہ چلا رہا ہے؟ مصنف کہتے ہیں، زندگی میں ہمیں تکلیف صرف واقعات نہیں دیتے، بلکہ ان واقعات کے بارے میں ہمارا بنایا ہوا مطلب ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ فرض کریں، ایک استاد نے کلاس میں آپ کو ڈانٹ دیا۔ ایک بچہ سوچتا ہے، میں ناکام ہوں۔ دوسرا سوچتا ہے، مجھے مزید محنت کرنی چاہیے۔ واقعہ ایک ہی تھا، لیکن دونوں کی زندگی الگ کیوں بن گئی؟ کیونکہ دونوں نے اس واقعے سے مختلف یقین بلیف بنا لیا، اور یہی یقین آہستہ آہستہ ان کی شخصیت، فیصلوں اور مستقبل کا حصہ بن گیا۔ مصنف کے مطابق، زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی ایسے عقائد کے مطابق گزارتے ہیں جو حقیقت نہیں بلکہ صرف ایک پرانی کہانی ہوتی ہے جو انہوں نے بچپن میں خود کو سنائی تھی۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی کہانی موجود ہو جو حقیقت ہی نہ ہو تو، اور اگر صرف ایک سوال پوچھنے سے وہ پوری کہانی ٹوٹ جائے تو سوال یہ ہے، اگر ہمارے زیادہ تر مسائل صرف ایک پرانی ذہنی کہانی کی وجہ سے ہے تو پھر ہم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر ہمارا دماغ ایسی تکلیف دہ یادوں اور غلط عقائد کو سالوں تک کیوں سنبھال کر رکھتا ہے؟ اس کا جواب اس کتاب کا سب سے طاقتور تصور ہے۔ سینڈی نیوبگنگ کہتے ہیں، ہمارا دماغ کبھی بھی جان بوجھ کر ہمیں تکلیف نہیں دیتا۔
وہ دراصل ہمیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کرے بچپن میں کسی نے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کیا۔ اس دن آپ کے ذہن نے ایک فیصلہ کر لیا، زیادہ نمایاں ہونا خطرناک ہے۔ سال گزر گئے، لیکن آپ کا دماغ آج بھی اسی پرانے پروگرام پر چل رہا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کو کوئی بڑا موقع ملتا ہے، جیسے اسٹیج پر بولنا، بزنس شروع کرنا یا اپنی صلاحیت دنیا کے سامنے لانا، آپ کو بغیر کسی واضح وجہ کے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اعتماد کی کمی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا ذہن صرف آپ کو اس پرانی تکلیف سے دوبارہ بچانا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی پھنسے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دماغ ہمیں بچانا چاہتا ہے، تو پھر ہم اس سے آزادی کیسے حاصل کریں؟ کیا ہمیں اپنے ماضی کو بھولنا ہوگا؟ یا اس سے بھی آسان کوئی راستہ موجود ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اکثر لوگ اپنے جذبات سے بھاگتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا میں خود کو مصروف کر لیتا ہے، کوئی مسلسل کام کرتا رہتا ہے، کوئی ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور کوئی اپنی تکلیف کو غصے یا خاموشی کے پیچھے چھپا دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا کبھی کسی مسئلے کو نظر انداز کرنے سے وہ واقعی ختم ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ جو احساس آپ آج دبا دیتے ہیں، وہ کل کسی اور شکل میں واپس آ جاتا ہے، کبھی بے چینی بن کر، کبھی غصہ بن کر، اور کبھی ایسے فیصلوں کی صورت میں جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ سینڈی کہتے ہیں، ہیلنگ کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے احساسات سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ انہیں صرف محسوس کرتے ہیں، بغیر فیصلہ کیے، بغیر خود کو برا کہے، اور بغیر ان سے بھاگے۔ لیکن صرف احساسات کو محسوس کر لینے سے کیا سب کچھ بدل جاتا ہے؟ نہیں، ابھی ایک اور اہم قدم باقی ہے، اور یہی قدم زیادہ تر لوگ کبھی نہیں اٹھاتے۔ یہ کتاب کسی پر الزام لگانے کی تعلیم نہیں دیتی۔ مصنف یہ بھی نہیں کہتے کہ ماضی میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ درست تھا۔ وہ صرف ایک حقیقت بتاتے ہیں، آپ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کے اثرات کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ سوچیں، اگر آپ ہر ناکامی کا ذمہ دار ہمیشہ حالات، قسمت یا دوسروں کو ٹھہراتے رہیں، تو کیا آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے کی طاقت بچے گی؟ شاید نہیں۔ لیکن جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے ماضی نے مجھے متاثر ضرور کیا ہے، لیکن میرا مستقبل میرے آج کے فیصلے طے کریں گے، اسی دن اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ یہی مائنڈ ڈیٹاکس کی بنیاد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں اپنے پرانے عقائد، جذبات اور خوف کا پتہ چل جائے، تو انہیں ختم کیسے کیا جائے؟ کیا صرف سمجھ لینا کافی ہے، یا کوئی باقاعدہ طریقہ بھی موجود ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ صرف مسئلہ جان لینا کافی نہیں۔ اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ ایک منظم عمل کے ذریعے اپنے ذہن کو پرانے بوجھ سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنا مشہور 5 سٹیپ مائنڈ ڈیٹاکس میتھڈ متعارف کروایا۔ لیکن ان 5 مراحل میں ایک ایسا مرحلہ ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے تو باقی تمام کوششیں تقریباً بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ راز ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلنے میں مدد کی۔ اب تک ہم نے جان لیا کہ ہمارے زیادہ تر مسائل کی جڑ ہمارے لاشعوری ذہن میں چھپے ہوئے پرانے عقائد اور جذبات ہیں۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے، ان سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ سینڈی نیوبگنگ کہتے ہیں کہ صرف مسئلہ پہچان لینا کافی نہیں۔ اصل تبدیلی ایک باقاعدہ عمل سے آتی ہے جسے وہ 5 سٹیپ مائنڈ ڈیٹاکس میتھڈ کہتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ 5 مراحل بظاہر بہت آسان لگتے ہیں، مگر اگر انہیں ایمانداری سے اپنایا جائے تو یہ انسان کے سوچنے کا انداز بدل سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں،
جب بھی آپ کسی پریشانی کا سامنا کریں فوراً خود سے یہ سوال پوچھیں، میں اصل میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ اکثر ہم کہتے ہیں مجھے نوکری کھونے کا ڈر ہے، لیکن اگر مزید گہرائی میں جائیں تو شاید اصل خوف یہ ہو میں خود کو ناکام سمجھنے لگوں گا، لوگ مجھے قابل نہیں سمجھیں گے۔ یعنی اصل مسئلہ نوکری نہیں، بلکہ وہ یقین ہے جو اپنے بارے میں بنا رکھا ہے۔ جب تک اصل جڑ سامنے نہیں آئے گی درخت دوبارہ وہی پھل دیتا رہے گا، لیکن اگر اصل وجہ مل بھی جائے تو کیا صرف اسے جان لینے سے وہ ختم ہو جائے گی؟ اب آتا ہے سب سے مشکل مرحلہ۔ زیادہ تر لوگ درد سے بھاگتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں جس احساس سے آپ بھاگتے ہیں وہی احساس آپ کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں تو فوراً خود کو مصروف نہ کریں۔ اگر آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو فوراً اسے دبانے کی کوشش نہ کریں۔ چند لمحوں کے لیے رکیں، گہرا سانس لیں اور صرف اپنے احساس کو دیکھیں، بغیر یہ کہے کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ یہی قبولیت شفا کی پہلی علامت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم صرف احساسات کو قبول کرتے رہیں تو کیا ہم کمزور نہیں بن جائیں گے؟ مصنف کا جواب حیران کن ہے۔ سینڈی کہتے ہیں ہمیں تکلیف صرف واقعے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کہانی سے ہوتی ہے جو ہم نے اس واقعے کے بارے میں اپنے ذہن میں بنا لی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کاروبار ناکام ہو جائے تو ایک شخص کہتا ہے میں ناکام انسان ہوں، جبکہ دوسرا کہتا ہے یہ ایک تجربہ تھا، اگلی بار بہتر کروں گا۔ واقعہ ایک ہی ہے لیکن مستقبل دونوں کا مختلف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص نے اپنی شناخت کو ناکامی سے جوڑ لیا اور دوسرے نے صرف سبق سیکھا۔ مصنف کہتے ہیں اپنی زندگی کی کہانی دوبارہ لکھنا سیکھیں۔ اپنے ماضی کو اپنی شناخت نہ بنائیں، لیکن اگر ہم پرانی کہانی چھوڑ بھی دیں تو دماغ دوبارہ اسی راستے پر کیوں چلا جاتا ہے؟ اس کا جواب اگلے مرحلے میں چھپا ہے۔ دماغ ہمیشہ اس راستے پر چلتا ہے جس پر وہ بار بار چل چکا ہو، اسی لیے صرف ایک دن مثبت سوچ لینا کافی نہیں، ہر روز اپنے خیالات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ دن میں چند لمحے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں، اس وقت میرے ذہن میں کون سا خیال چل رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا پرانا یقین؟ کیا یہ خیال میری مدد کر رہا ہے یا مجھے روک رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوال آہستہ آہستہ ذہن کے پرانے پروگرام کو کمزور کرنے لگتے ہیں، اور پھر نئے صحت مند خیالات اپنی جگہ بنانے لگتے ہیں۔ سسپینس۔ لیکن ابھی ایک آخری مرحلہ باقی ہے، اور مصنف کے مطابق اگر یہ مرحلہ نہ کیا جائے تو انسان بار بار وہیں واپس آ جاتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، اور یہی مرحلہ پوری کتاب کا سب سے طاقتور سبق ہے۔ اب تک ہم سمجھ چکے ہیں کہ ہماری زندگی کے بہت سے مسائل کی جڑ باہر کی دنیا نہیں بلکہ ہمارے ذہن میں برسوں سے چھپے ہوئے عقائد، خوف اور جذبات ہیں۔ لیکن اب وقت ہے اس سفر کے آخری اور سب سے طاقتور مرحلے کا۔ سینڈی نیوبگنگ کہتے ہیں ہم اکثر خود کو اپنے خیالات سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر دماغ کہے میں ناکام ہوں تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ اگر دماغ کہے کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تو ہم اسے حقیقت مان لیتے ہیں۔ لیکن مصنف ایک نہایت اہم فرق سمجھاتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو ان خیالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ اپنے خیالات کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ خیالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی شعور
مائنڈ ڈیٹاکس کا اصل مقصد ہے جس لمحے آپ یہ پہچان لیتے ہیں کہ خیالات آتے اور جاتے رہتے ہیں، اسی لمحے ان کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، اگر ہم واقعی اپنے ذہن کو بدل سکتے ہیں تو پھر اتنے لوگ پوری زندگی ایک ہی جگہ کیوں رکے رہتے ہیں؟ اس کا جواب ایک عادت میں چھپا ہوا ہے۔ مصنف کہتے ہیں، ذہن کی صفائی ایک دن کا کام نہیں۔ جس طرح ہم روز اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ذہن کو بھی روز صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ چند آسان مشورے دیتے ہیں۔ ہر روز چند منٹ خاموشی میں بیٹھیں، اپنے خیالات کو صرف دیکھیں، ان سے لڑیں نہیں۔ اپنے جذبات کو محسوس کریں، انہیں دبائیں نہیں۔ جب بھی کوئی منفی سوچ آئے، خود سے پوچھیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا پرانا یقین؟ اور سب سے اہم، اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ ماضی آپ کی کہانی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن آپ کی پوری شناخت نہیں۔ لیکن اگر آپ آج سے یہ سب کرنا شروع کر دیں تو کیا کل صبح اٹھتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی؟ شاید نہیں، لیکن کچھ اور ضرور بدلے گا۔ مائنڈ ڈیٹاکس ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات سے پہلے ہمارا ذہن رد عمل دیتا ہے، اور اگر ہم اس رد عمل کو سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی کے فیصلے خوف سے نہیں، شعور سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصنف کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیدی اس لیے نہیں بنتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اس لیے بنتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا یقین بنا لیا۔ اور اچھی خبر یہ ہے، ہر یقین بدلا جا سکتا ہے، ہر ذہنی زنجیر ٹوٹی جا سکتی ہے، اور ہر انسان اپنے اندر ایک نئی شروعات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کتاب سے صرف 3 باتیں یاد رکھیں تو اپنی زندگی میں آج ہی ان پر عمل شروع کریں۔ پہلی بات، جب بھی کوئی منفی احساس آئے، فوراً دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود سے پوچھیں، میرے اندر اصل میں کیا چل رہا ہے؟ دوسری بات، اپنے جذبات سے بھاگنے کے بجائے انہیں قبول کریں، کیونکہ جس درد کو آپ محسوس کرنے کی ہمت کرتے ہیں، اسی سے شفا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تیسری بات، اپنے ہر منفی یقین کو چیلنج کریں، صرف اس لیے کہ اپنے کسی بات پر برسوں یقین کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہے۔ آخر میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ کے ذہن سے آپ کے تمام خوف، تمام پرانے زخم اور تمام محدود کرنے والے عقائد ختم ہو جائیں تو آپ کل صبح کون ہوں گے؟ کیا آپ وہی زندگی گزاریں گے یا وہ زندگی شروع کریں گے جس کا خواب آپ برسوں سے دیکھ رہے ہیں؟ شاید آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کسی نئی کتاب، کسی نئے کورس یا کسی معجزے کی ضرورت نہیں، شاید ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ذہن کی وہ گرد صاف کریں جو برسوں سے آپ کی اصل صلاحیت کو چھپا رہی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، آج سے میرا مائنڈ ڈیٹاکس شروع۔ اور یاد رکھیں، زندگی اس دن نہیں بدلتی جب حالات بدلتے ہیں، زندگی اس دن بدلتی ہے جب سوچ بدلتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسی کتاب کا راز کھولیں گے جو شاید آپ کی کامیابی کے بارے میں وہ سچ بتائے جسے زیادہ تر لوگ پوری زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ اگلی ویڈیو شاید آپ کی زندگی کا اگلا موڑ ثابت ہو۔